آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی. ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا. ان کو پتا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے. ان کا اللہ بچائے گا. اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ. اس نے کہا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں. تو یعنی آپ کے وہ حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا. مسلمان ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو 313 تھے، غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، کافر تو بڑے تھوڑے ہیں. اور یہ ذکر سورۃ الانفال میں آیا غزوہ حنین کا. یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی یہ جنگ، مشرکین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف. اللہ کا ماتا جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. حوازن کے لوگوں نے جب تیر چلائے تو 12,000 میں سے صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. اور صحابہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے حضور کی معجزات والا جو لیکچر دیا ہے مسئلہ 131 ABCD، اس میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ رڈز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف اور فرمایا چہرے مسخ ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور سب کی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور اسی کا ذکر ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈیسیژن تھا. تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی مسلم. یعنی نبی علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا ان کی یہی حالت ہوتی ہے. اور یہی صحابہ کرام کا یعنی یقین کامل تھا. اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ عمر سیریز میں دیکھیں گے حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں. جنگ یرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو جن کو اعتماد ہوتا ہے نا وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں کہ موت ٹال نہیں سکتی. موت کیا تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے، اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. آپ کس چیز کو کیٹر فور کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کریں صبح اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بچہ جھولے سے گر سکتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کان پٹی پہ لگ جائے ڈیتھ ہو سکتی ہے. یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کریں. اور جب تکلیف آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلیف کے وقت فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی اس دعا کے اوپر مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا، یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا. یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراً دعا پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامن کیسے مل سکتا ہے. ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے. عدت گزاری تو نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی. اور ہماری یہ وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں ام سلمہ. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ دعا یاد کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا حصہ تو قرآن میں ہے، باقی صحیح مسلم میں اللہم اجرنی اللہم اجرنی.
یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، باقی صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں، سورہ المومن میں آیا،